اللہ صاحب دیے جو دے رہے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کو دے اللہ صاحب کے خزانے پر رہ رہے ہیں اللہ صاحب کے ہلو تیل مہنگا ہے گیس مہنگی ہے ہم تمام جیلوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے قائد کا بھرپور استقبال کرے ابھی چند ہی لمحوں کے اندر قائد تاریخ جناب سراج الحق صاحب پہنچنے والے سراج الحق صاحب قافلے کی قیادت کرتے ہوئے آپ کے درمیان ہوں گے تمام دوستوں سے تماس ہے کہ کیمپ کے پاس آ جائیں اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر رہنما مصطفیٰ جاندار قسم کا یار سب لوگ ادھر آگے آ جائیں سب لوگ ادھر سامنے آ جائیں پہلے دار ہے اس کو جو یوان اقتدار کے اندر جن لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں ووٹیں دے کر وہ لوگ اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اپنا پیسہ باہر بھیجتے ہیں اپنے عیاشیں کام نہیں کرتے اپنے علاج کے لیے چارٹر طیارہ لے کر اپنے علاج کے لیے پورا طیارہ بک کر کے وہ باہر چلے جاتے ہیں اور ان کے جو بچے ان کے بزنس بیرون ملک میں ان کے عیدیں بیرون ملک میں ان کے جو علاج بیرون ملک میں لیکن حکومت پاکستان کے اوپر کرتے ہیں اس وجہ سے عدم توازن کا شکار ہے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے غریب کے منہ سے نوالہ چھینا جا رہا ہے اور یہ ایک عجیب کام کرتے ہیں کہ ایک تو پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں پھر اس کو مارکیٹ سے غائب کرا دیتے ہیں تاکہ لوگ مہنگا ترین خریدنے پر مجبور ہو جائیں اس لیے یہاں پر دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے یہاں پر عوامی قیادت کی ضرورت ہے جو عوام کے مشکلات کو سمجھے جو عوام کے مسائل کو جانے جاتے ہیں کہ آئندہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں اگر اس ملک کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں ورنہ پھر آپ کا نام تک نہیں ہوگا داستانوں میں اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور یہی پیغام لے کر پورے پاکستان کے اندر محترم سراج الحق صاحب رہنما دور ہٹا جاگیرداروں پاکستان ہمارا ہے دور ہٹا وڈیروں دور ہٹا سرمایہ داروں دور ہٹا چور لٹیروں ابھی ہم خطاب کے لیے دعوت دیں گے ملک محمد اجاز کوئی پار جاؤ نا رکشا وہ تکڑا رکشا کیڑا جماعت اسلامی کا روڈ کاربن جیلم کے اندر پہنچ گیا ہے یہاں علامت الناس جماعت اسلامی سراج الحق کے استقبال کے لیے تشریف لائے ہیں تو آپ کا شکریہ ہے آئیے جماعت کا ساتھ دیں جس کی قیادت کرپشن سے پاک ہے اور بائیں طرف ذرا رکھیں بائیں طرف رکھیں جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے جماعت اسلامی مار گئی مہنگائی مار یہ جیلم کے اندر پہنچ گیا ہے امیر ضلع باقی لوگ سارے جہاں استقبال کے لیے بائیں ہاتھ رکھیں ذرا بائیں ہاتھ رکھیں نہیں آگے چلے جائیں باقی لوگ سارے بائیں ذرا رکھیں آگے ذرا چلتے جائیں یہ ادھر بھائی ادھر میں آئے چلتے جائیں ادھر بھائی ادھر چلتے جاؤ ٹھیک ہے بھاجی درد کبھی مختار نہ ہو یا سودی کاروبار
کو بہر راگلے خوش آمدید کوثر آگے کروائیں کوثر آگے کروائیں جناب کی عوام نے رکشا کاریا اور ورثہ کرو پر شاندار جناب پر استقبال کیا ہے جناب کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب امیر جماعت اسلامی ادھر امیر جماعت کی گاڑیاں نہیں ہیں کوثر آگے کریں پاکستان کے رہنما موٹر سائیکل پر سوار جوانوں نے جناب سراج الحق صاحب کو خوش آمدید کہا ہے. ہم رکشا یونین کے دوستوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں, انہیں جگہ بھی فراہم کی جائے کہ جگہ رکشا کھڑا کرنے کے لیے اور پرچی کے نام پر جو جگہ ٹیکس ان سے لیا جا رہا ہے اس کو بھی فوری طور پر واپس دیا جائے. ہم شہیدوں کی سرزمین پر مرد مجاہد جناب سراج الحق صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہنگائی جس نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے, یہ مرد درویش نکلا ہے. ہم اس کی آواز ہیں, ہم اس کے ہاتھ ہیں, ہم اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والے ہیں. انشاءاللہ عزیز وقت تبدیل ہو رہا ہے, عوام بیدار ہو چکے ہیں, شریف جاگ رہا ہے. انشاءاللہ عزیز سراج الحق صاحب آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. بندے چوکھے ہو بات تھوڑی. پاکستان کا مقصد کیا اچھا صحیح ہے پر پوری نہیں. ایک ایک قدم پیچھے ہوا تو نعرہ اور زور نہ مارنا, پورا لتاں دے پار پا کے. پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, سراج الحق سے رشتہ کیا, کشمیریوں سے رشتہ کیا, فلسطینیوں سے رشتہ کیا, اس زندگی کی قیمت کیا. آپ نے آواز دینے پاکستان ہمارا ہے, دور ہٹو سرمایہ دارو, دور ہٹو جاگیردارو, دور ہٹو سرمایہ دارو. آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں رہبر ملت امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب. مسکین غریبوں کے ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. برادر محترم جناب ڈاکٹر محمد قاسم صاحب, جناب سید ضیاء اللہ بخاری صاحب, سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ پیچھے ایک ایمبولنس موجود ہے, شاید کوئی بیمار ہو تو ان کو راستہ دے دے. بعد میں گفتگو کروں گا, پہلے ایمبولنس کا راستہ دے دے. کوئی ایمبولنس نہیں تھا, شاید پی ڈی ایم یا پی ٹی آئی والا تھا, وہ جھوٹ بول رہا ہے. میرے دوستوں, ایسے ظالم حکمران ہیں کہ میں جب مطالبہ کر رہا ہوں کہ مہنگائی کم کرو, لوگوں کو جینے دو, بچوں کو پڑھنے دو, تو میرے اس نعرے پر بھی وہ سیخ پاؤ رہے ہیں. میں کرسی نہیں, عوام کے لیے جینے کا حق مانگتا ہوں. اس حکومت کے آنے کے بعد شہباز شریف کے
वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद 8,000 अरब रुपया मजीद कर्जा हुकूमत ने ली है। 31,000 अरब रुपया PTI ने कर्जा लिया था और इन तमाम ने कर्जे ले लेकर तुम्हारी ऊपर 62,000 अरब का कर्जा नहीं है तो हवालिया तुम्हारे कंधों पर रखा है। अब कर्जा देने वाले कहते हैं कर्जा वापस करो, और अब ये हुकूमत कहती है कि अवाम कुर्बानी दे, अवाम एक वक्त का खाना खाए, अवाम एक प्याली चाय ले ले, अवाम कुर्बानी का बकरा बने। करने की हिम्मत है? हुकूमत कहती है 172 अरब का टैक्सेस मजीद आपको देने होंगे। एक और जहर का टीका आपको लगाना चाहती है, एक और मिनी बजट लाना चाहती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोगों एक और मिनी बजट बर्दाश्त करने की शिकत है? नहीं। कैसे अदा करोगे? बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, सारी पाकिस्तान और आटा 1 किलो 100। लोगों, अगर आपने 75 साल इन जालिम सांपों की मुंह में धूप डालकर अजदहा बनाया और मजीद भी वोट दिया, तो इसका मतलब यही है कि आपने खुद को भी तबाह किया, आने वाले नस्लों को भी तबाह किया, पाकिस्तान को भी तबाह किया। आज ये IMF कह रहा है कि मजीद टैक्सेस लगाया जाए। मैं IMF से कहना चाहता हूँ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये हुक्मरान तुम्हारे गुलाम है। 23 करोड़ अवाम अमेरिका का गुलाम नहीं, IMF का गुलाम नहीं। हम शहबाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को, सरदारी साहब को और बिलावल साहब को देने के लिए तैयार है, लेकिन 1 रुपया मजीद टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। इनको ले जाओ, इनको वापस करो, ये सारे आपके एजेंट हैं। आज चुरी IMF की है और हाथ शहबाज शरीफ का, इमरान खान का और जरदारी का है, और गला आपका है, अवाम का है। लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपका गला बचे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भूख न मरे, अगर आप चाहते हैं कि आपका पाकिस्तान आगे बढ़े, एक ही रास्ता है कि इन हाथों को तोड़ दो जिन्होंने आपको IMF का गुलाम बनाया है। इन हाथों को तोड़ दो जिन्होंने कर्जे लेकर आपको गरीब बनाया है। दुनिया में जहां भी खेत है उसमें गंदम उगता है, और हमारी खेतों में गंदम की बजाय गुर्बत उगती है। चारों तरफ जहालत के अंधेरे हैं। इन हुक्मरानों की वजह से न अदालतों में इंसाफ, न हॉस्पिटल में गरीब के लिए इलाज, न तालीमी इदारों में गरीब के लिए क्वालिटी की एजुकेशन। तो ये आईन को भी नहीं मानते। आईन में एक दफा है, दफा 38, उसमें यही कहता है आईन कि हर गरीब को कहलाना, हर गरीब बच्चे को पढ़ाना, हर गरीब को बसाना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन ये आईन के उन शिकों को जानते हैं जिसमें हुक्मरानों की बात है, लेकिन जहाँ हमारी बात है वहाँ ये लोग अंधे, बहरे और गूंगे बन जाते हैं। इन्होंने अदलिया को गुलाम बनाया, इन्होंने नेब को ख़त्म किया, इन्होंने कौमी असम्बली को मजाक बनाया, और इन्होंने इदारों को अपने जेब की घड़ी और हाथ की लाठी बनाई है। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए मैदान में निकला हूँ आपके खातिर,
آپ کے بچوں کے خاطر، ایک خوشحال پاکستان کے خاطر، ایک روشن مستقبل کے خاطر کرپشن ختم کرنا ہے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دو، غربت ختم کرنا ہے جماعت اسلامی کا ساتھ دو، مہنگائی کو بچانا ہے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دو۔ لوگوں، ہم کرپشن فری ہے، ہمارے دامن پر کوئی کرپشن کا دبا نہیں ہے، ہمارا نام نیب میں نہیں ہے، ہمارے کسی لیڈر کا نام قرضہ خوروں میں نہیں ہے۔ یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے بینکوں کو لوٹا، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ پیپل پارٹی ہو، وہ پی ڈی ایم ہو، انہوں نے اداروں کو لوٹا۔ آج پھر کہتے ہیں کہ ایک اور موقع دو، ان لوگوں کو 100 سال بھی مزید ملے۔ یہ پاکستان کو ترقی دینا نہیں چاہتا ہے، ان کا کاروبار باہر ہے، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، یہ علاج کے لیے باہر جاتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، آپ نے زندہ رہنا ہے یا مرنا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہو، پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، آنے والے نسلوں کے لیے ایک کلین پاکستان، گرین پاکستان، کرپشن فری پاکستان بنانا چاہتے ہو، جماعت اسلامی کا ساتھ دو۔ میرے نمائندگان ہے سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، مرزا محمد افضال، ڈاکٹر محمد قاسم، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ ترازو پر ٹپا لگا لے، کرپشن فری پاکستان ملے گا۔ ترازو کا ساتھ دے، مفت علاج، مفت تعلیم انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ آپ ترازو کا ساتھ دے، عدل اور انصاف کا نظام۔ لوگوں، 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی اور بقیہ 35 سال پاکستان پر اس کرپٹ ڈرائیکا نے حکومت کی۔ اب آپ سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آؤ مل کر اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کرو۔ لا الہ الا اللہ کے نظام کا نظام اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے نظام میں عدل ہے، انصاف ہے، مساوات ہے، یتیم کی کفالت ہے، غریب پروری ہے۔ محمود اور ایاز ایک سب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اس شہر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے ساتھ وعدہ کرے کہ ایک جدید اسلامی پاکستان، ایک خوشحال پاکستان کے لیے آپ لوگوں نے ساتھ بھی دینا، آپ لوگوں نے ساتھ بھی چلنا، اور آئندہ الیکشن میں بندوق نہ اٹھانا، اپنے ووٹ کی طاقت سے ظالموں کو شکست دینا، تکبر اور غرور اور کرپشن کی سومنات کو ووٹ کی طاقت سے پاش پاش کرنا ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ خوددار ہے تو غیور بھی ہے، قرآن مبین دستور بھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔ مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے